نام فرید الدین مسعود، لقب ہے گنج شکر۔ تو آج ذکر ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مٹی بھی آپ کے منہ کے اندر جا کر شکر بن جاتی تھی۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا بہت سا حصہ سفر میں خرچ کیا، سیر و سیاحت کرتے ہوئے جگہ جگہ بزرگان دین سے فیض باطنی حاصل کرتے رہے۔ دوران سفر آپ چشت تشریف لائے اور وہاں کے بہت مشہور و معروف بزرگ حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ وہاں سے حاضری دینے کے بعد ایک دن کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے بزرگان دین تھے، درویش تھے۔ ان لوگوں کے سامنے یہ طفل مکتب تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے مجلس والوں سے اپنا ایک خواب بیان کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ شب میں نے ایک خواب دیکھی ہے جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ مجلس کے لوگوں نے دریافت کیا کہ فرمائیے آپ نے کیا خواب دیکھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ خواب میں ہم نے دیکھا کہ میں مر چکا ہوں، میری موت واقع ہو چکی ہے اور میری روح بے چینی ہے۔ محفل کے لوگوں نے ان کا خواب سنا اور جن کو جو سمجھ میں آیا اس کی تعبیر بیان کیا۔ جب سب بزرگ اپنی بات کہہ چکے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جو ان لوگوں میں کم عمر تھے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ محفل کے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں بھی اس خواب کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محفل کے لوگوں نے دیکھا اس کم عمر نوجوان کی طرح جس کے چہرے پر ایک روشنی تھی۔ ان لوگوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، علم کسی کی جاگی ہوئی ہے، اگر تم اس خواب کی تعبیر کسی اور زاویے سے سمجھ چکے ہو تو بیان کرو، جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر جو صحیح ہو وہ مل جائے۔ اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذہن میں اس خواب کی تعبیر جب بزرگوں کی اجازت مل چکی تو بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ انہی درویش کے مخاطب جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، اس درویش سے انہوں نے فرمایا، خواب میں جو آپ نے دیکھا کہ آپ مر چکے، تو اس موت سے حقیقی موت کا کوئی تعلق نہیں۔
اپنی کم علمی کے ہوتے ہوئے جہاں تک میرے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ کی نماز فجر قضا ہو چکی ہے، مجلس کے تمام لوگوں پر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ جیسے ہی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات ختم کی تو اس بزرگ نے، جنہوں نے خواب دیکھا تھا، بے اختیار کہہ اٹھے کہ اے نوجوان، تم نے جو خواب کی تعبیر پیش کی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ سچ ہے کہ آج میری نماز فجر قضا ہو چکی ہے۔ میں نے خواب میں جب یہ دیکھا کہ میری موت واقع ہو چکی ہے تو خوف کی شدت سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے چاروں طرف گھبرا کر نظر کی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت گزر چکا ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہے۔ جب اس بزرگ نے فجر کی نماز کی قضا کا اعتراف کیا تو حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نماز کا قضا ہو جانا ایک مسلمان کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو موت کی ہے۔ اس لیے میرے سمجھ میں آپ کے خواب کی تعبیر یہی ہے۔ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات چیت سے مجلس کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے۔ پھر صاحب مجلس نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ بہت جلد یہ نوجوان آسمان معرفت پر خورشید بن کر چمکے گا۔ وہاں سے رخصت ہو کر حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دمشق پہنچے۔ وہاں حضرت شہاب الدین زندوسی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نمایاں تھی۔ ایک دن فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ انہیں بزرگ کی مجلس میں موجود تھے اور حضرت شیخ شہاب الدین زندوسی رحمۃ اللہ علیہ روحانیت کے موضوع پر بات چیت کر رہے تھے اور سننے والوں پر ایک سرور سا چھایا ہوا۔ پھر جیسے ہی شہاب الدین زندوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات چیت ختم ہوئی، اس مجلس میں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ شیخ، آپ نے کچھ دن پہلے جسے خرقہ عطا فرمایا تھا وہ مرید آپ کا دنیا والوں سے بہت زیادہ میل جول رکھ رہا ہے۔ دراصل حضرت شیخ شہاب الدین زندوسی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مرید جسے انہوں نے خرقہ عطا فرمایا تھا بہت عزیز تھا اور اس پر انہیں بہت ناز تھا۔ انہوں نے جب اسے معرفت کا لباس عطا فرمایا تو اس سے کہا تھا کہ بیٹے، اس فقیر کے پاس جو تھا اس نے تجھے سونپ دیا، اپنی چاہت، اپنا جذبہ، اپنی محبت، اپنی دعا، سب کچھ تیرے دامن میں ڈال دیا۔ اپنے آنسو، اپنے آہ، اپنی شب بیداری، اپنے دل کا درد
وہ اپنے روح کا سوز سب اس خرقے میں شامل کر دیا گیا ہے. اسے صرف ایک پیلے رنگ کا کپڑا نہ سمجھنا. یہ تیرے شیخ کی ایسی نشانی ہے جس کے ایک ایک تار میں ان کا اپنا خون شامل ہے. دنیا کے لالچ میں، دنیا کے گرد و غبار میں اور اس کی نجاستوں سے اسے محفوظ رکھنا. شیخ شہاب الدین زندوسی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک کرب کا آثار تھا، ایک درد تھا. کچھ دیر خاموشی کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا، جاؤ اسے حاضر کرو. اور شیخ نے معرفت کا وہ لباس جسے خرقہ کہا جاتا ہے اس کے جسم سے اتار لی، اور اتارنے کے بعد بے انتہا مغموم ہوئے. ان کے چہرے پر اتنا غم تھا، درد تھا، جیسے دنیا کی سب سے عزیز ترین شخص انتقال فرما گیا.